انہوں نے قربانی پیش کی. اب یہ کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس دھرتی پر انسانی نسل کی افزائش یعنی ان کی بڑھوتری مقصد تھی. پوری دنیا میں آگے نسل چلانی تھی، ذریت و اولاد چلانی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ انتظام کیا گیا کہ حضرت حوا کو جو حمل ہوتا تھا امید سے ہوتی تھی، تو ہر مرتبہ جڑواں ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی، اللہ کی قدرت سے، کیونکہ اللہ کو آگے نسل بڑھوانی تھی انسانوں کی. تو حضرت آدم کی شریعت میں اللہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا، چونکہ یہی لوگ تھے، ان کے علاوہ کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی اور خاندان، پریوار، فیملی، برادری لوگ تھے ہی نہیں، تو اب نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اس وقت یہ طے پایا گیا حضرت آدم کی شریعت میں کہ جیسے اس مرتبہ حضرت آدم کی بطن سے، پیٹ سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئے ہیں، اب اگلی مرتبہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے، تو اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے اور اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے، پہلے والی سے، اس طرح ہوگا. یہ ان کی شریعت میں طے کیا گیا. اب ہوا یوں کہ جو قابیل اور حابیل یہ دو بیٹے تھے، پہلی کتابوں میں ان کے نام آئے ہیں. تو حابیل چھوٹا تھا، قابیل بڑا تھا. تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی بڑے والے کے ساتھ وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. اب بڑے والے کہنے لگا، ضد کرنے لگا، میں تو اسی لڑکی سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے شادی کروں گا. اس نے کہا کہ جو شریعت جو قانون ہے ابا جو بتا رہے ہیں، ابا نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. بہرحال بڑا والا اپنی ضد پر اڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم سے کہا گیا کہ ان دونوں سے کہو قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول کی جائے گی تو وہ صحیح ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے، جو موقف ہے وہ صحیح ہے. وہ اس لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے وہ شادی کر لے گا. اب دونوں کو کہا گیا قربانی پیش کرو. حابیل جو چھوٹا تھا وہ بکریوں کا گلہبانی کیا کرتا تھا، بکریاں وغیرہ، دمبے وغیرہ یہ پالتا تھا، اور بڑے والا کاشتکاری کرتا تھا، زمینداری کرتا تھا، کھیتی باڑی. تو چھوٹے والے نے کیا کہ اپنے دمبوں میں سے، جانوروں میں سے جو بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا جو تھا وہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. اور قابیل نے جو کاشتکار تھا اس نے یہ کیا کہ کچھ غلہ تھا وہ بھی ایسا ردی سا، بیکار سا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا قربانی کے طور پر. اس زمانے میں پہلے بھی بنی اسرائیل میں بھی، یعنی اس کے بعد بھی، قربانی یا مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ یا مال غنیمت چونکہ جہاد کے بعد حاصل ہوتا تھا، دشمنوں کا مال، تو یہ جہاد اللہ کی راہ میں مقبول ہوا یا نہیں، پسندیدہ ہے یا نہیں؟ اس کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ جو بھی قربانی پیش کی جاتی تھی اس کو بلند جگہ پر، ٹیلے پر، پہاڑی پر، بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی. مال غنیمت بھی رکھ دیا جاتا تھا. اللہ کی طرف سے اگر آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، خاکستر کر دیتی تھی، تو اس بات کی علامت تھی کہ یہ جہاد مقبول ہے، مال غنیمت مقبول ہوا، اور یہ قربانی بھی مقبول ہے. اور جس قربانی کو یا جس مال کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں کچھ کمی ہے، اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے، قربانی میں کوئی کمی ہے. اور جب انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں رکھ دی، اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ آگ آئی اور جو دمبا ذبح کر کے اس نے رکھ دیا تھا اس کو اس نے جلا کر خاکستر کر دیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ چھوٹا والا صحیح ہے، درست ہے، اس کا موقف، یہ جو بھی بات اپنائے ہوئے ہے کہ میں پہلے والی لڑکی سے شادی کروں گا، یہ درست ہے. اور قابیل کا اصرار اور اس کی ضد یہ صحیح نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. لیکن جب اللہ کی نگاہ میں چھوٹے والی کی قربانی مقبول ہو گئی نا، تو اب یہ پہلے سے ہی تھوڑا سے نفرت تو کرتا، مخالف تو تھا ہی، اب اندر سے حسد کرنے لگا، جلن رکھنے لگا، اور قربانی قبول نہیں ہوئی تو اور زیادہ اس کو رسوائی محسوس ہوئی. تو اس نے کہا لأقتلنک، اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو میرے راہ میں روڑا ہے اور میری اس بہن سے تو نکاح نہیں کرنے دے رہا، رکاوٹ تو بنا ہوا ہے، میں تجھے راستے سے صاف کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو چھوٹے والے نے بیچارے نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کی عبادت کو یا نیکی کو قبول کرتا ہے. اللہ نے میرے دل میں تقوی دیکھا تو اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. اب اس میں میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو بھی تقوی اختیار کر، نیکی کی راہ اپنا، اللہ تیری قبول کر لیتا. اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں.
اور اسی ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اسی تقوی کی وجہ سے اللہ نے میری عبادت قبول کر لی ہے، قربانی